بس پہلے نماز کی عادت ضروری ہے، اپنے آپ کو نمازوں کو پابند کرنا ضروری ہے، چاہے نمازوں کا فائدہ نظر آتا ہو انسان کو ظاہری حالت میں یا نہ، لیکن نمازیں بہرحال پڑھنی کیونکہ یہ فرض ہیں۔ اور یہ سمجھ کر عادت ضروری ہے کہ میں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے ہر ضرورت کے لیے، اسی سے مانگنا ہے۔ یہ مستقل مزاجی اگر رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ نمازوں کے حق بھی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، نمازوں میں لذت بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ پوچھنے پر بعض لوگ جس طرح پوچھنے پہ جواب دیتے ہیں، یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سستی ہوتی ہی اس وقت ہے جب نماز کی اہمیت نہیں ہوتی، اور غیر اللہ کو انسان زیادہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی ہو؟ بس آج دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، ان کے بد اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جھکنا بہت ضروری ہے۔ اور اس جھکنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ اپنی نمازوں کی ادائیگی اور حفاظت کی طرف ہم توجہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی ڈھنگ میں گزر جائے گی۔ فارسی کی مثلا انہوں نے فرمایا کہ شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، کہ رات ٹھنڈی ہو یا گرم ہو گزر ہی جاتی ہے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں گزر ہی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ کبھی ہیضہ تباہ کرتا ہے، اب طاعون ہلاک کر رہی ہے، اس زمانے میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی۔ پھر کیسی غلطی اور بےہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو۔ جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے۔ اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو۔ نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو۔ راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور غیبت سے روکو۔ پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ جو غیروں کو سمجھائیں گے، عورتوں کو سمجھائیں یا بچوں کو سمجھائیں، تو اس کے لیے خود بھی پاک بازی اور راست بازی کے نمونے دکھانے ہوں گے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔